بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن اعمالا وہو العزیز الغفور۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا جو بیان ہے وہ تقریباً یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، جو وہ سوچتا ہے، ہم اس سے بھی واقف ہیں، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اللہ نے روحوں کو تخلیق کیا تو فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلی شاہدنا، سارے بول اٹھے تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے۔ کسی نے نہیں کہا کہ تو ہمارا رب نہیں ہے۔ مطلب سب نے حق کو تسلیم کیا اور کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ یہ ان کی فطرت ہے۔ یہ انسان کی زندگی شروع ہونے سے پہلے عالم ارواح میں یہ جواب ہے۔ ہاں، اگر اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کہتا الست بربکم، تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے کہنا تھا کوئی نہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی اس میں آپ کو ایکسپلین کیا کہ جو موت اور زندگی ہے، موت کا میں نے پہلے پچھلے جمعے بہت ساری بات بتا دی موت کے متعلق، کہ موت اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ہماری طرف ایک تحفہ ہے، انعام ہے۔ اور زندگی تب بنتی ہے جب جسم اور روح ملتے ہیں۔ اب یہ چونکہ عالم ارواح کی بات ہے تو روحوں کی بات ہے، اس میں زندگی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور روحوں سے پوچھ رہا ہے اللہ پاک کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحیں جواب دے رہی ہیں۔ اگر اس دنیا میں آ کے پھر بعد میں اللہ پوچھتا، ایک ندا آتی، تو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے کہنا تھا نہیں تو ہمارا رب نہیں ہے، کیونکہ اب بھی نہیں مانتے بہت سارے لوگ۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ زندگی دراصل ایک آزمائش گاہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن اعمالا، تمہیں آزمایا جائے گا
کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، کون برا کام کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آزمائش اس امر کی ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کثرت سے عمل کرنے والا کون ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی میں نے 100 نفل پڑھے یا رات کو، اب میں نفل تو پڑھ رہا ہوں، میں نیت کر رہا ہوں یہ اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تجھے نہیں پسند کرتا، میں تیری اس ادا کو نہیں پسند کرتا، تیرے میں عاجزی نہیں ہے، میں تیرے 100 نفل کو کیا کروں۔ اس کے متعلق کیا کہا کہ جب حشر ہوگا میں اس کی وہ عبادت اس کے منہ پہ ماروں گا، یہ کہا۔ ٹھیک ہے نا یار، بولو غلط تو نہیں کہہ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ عمل صحیح ہو، جب آپ عمل کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے عاجزی کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے، تو پھر تو وہ عمل رب کو پسند آ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، لیکن اللہ کا بڑا خاص کرم ہے۔ کرم کس لیے ہے کہ اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے صدقے کی وجہ سے، اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں تمہیں 70 کا ثواب دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، صرف اس ہستی کی وجہ سے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا جی 30 مار خان، نہ 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 نہ، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ امتحان گاہ ہے۔ ہم جو بات کریں گے نا آزمائش کی کریں گے۔ پہلے ہم نے موت اور زندگی کی بات کی کہ موت کیا ہے اور کیوں ہے، زندگی ہے تو کیوں ہے۔ اب ہم آزمائش کی بات کریں گے کہ اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی، موت بھی دینی ہے، لیکن اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کے لیے پھر اللہ نے آزمائش گاہ میں ہمیں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہاں پر امتحان ہے، ہم نے امتحان دینا ہے۔ جو کچھ بھی ہم دے رہے ہیں پیپر، اس کا رزلٹ اسی وقت نہیں آتا، اس کا رزلٹ کب آئے گا؟ حشر میں آئے گا، جب وہ نامہ اعمال سامنے ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ہے، آپ کا راستہ ادھر ہے یا ادھر ہے، اس وقت پتہ لگے گا۔ یہی وجہ ہے چونکہ اس کا رزلٹ دیر سے آنا ہے تو بندہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل پاک صاف ہوں۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، دنیا میں، اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اندر پاک ہستی ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، اللہ نے بندے کو یہاں جو بھیجا ہے، وہ جب اچھے راستے پر چلے گا تو نیکیاں ملیں گی، اگر وہ غلط راستے پر چلے گا تو اس کے کھاتے میں بدی لکھی جائے گی۔ اس کے لیے اللہ پاک نے 2 بزرگ فرشتے مقرر کر دیے، ایک ہمارے دائیں طرف ہوگا، ایک بائیں طرف ہوگا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، اس کی مہربانی دیکھیں، کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ مہربانی کس لیے ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ملائکہ، اگر یہ نیکی کا ارادہ کر لے تو لکھ لو، اگر یہ نہیں کرتا تو ایک نیکی لکھ لو۔ ارادہ کیا لیکن نیکی کی نہیں اس نے، لیکن اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ لو کہ اس نے ارادہ تو یار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اندر یہ گناہ کرتا ہے،
گناہ کے متعلق سوچتا ہے تو لکھنا نہیں جب تک یہ گناہ کر نہ چکے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے پھر وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ اس نے کیا۔ کس کی وجہ سے؟ صرف ایک ہی ہستی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی وجہ سے، ورنہ بندہ تو اس قابل نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے تھے کہ اے ابن آدم، تیرے لیے صحیفہ کھول دیا گیا ہے، دو بزرگ فرشتے تجھ پر مقرر کر دیے گئے، ایک تیرے دائیں طرف ہے، ایک تیرے بائیں طرف ہے، ایک نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک برائیوں کو لکھتا ہے۔ اب تیرے اختیار میں ہے، تو جس عمل کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کی ہے کہ انتخاب کا جو ہوگا امتحان، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہو، بات ہوگی تو انتخاب کی ہوگی، جو ہم نے خود کیا، خود عمل کیا۔ تو میرے دوستو، جب بندہ مرے گا اس وقت یہ جو دفتر ہے، یہ جو کتاب ہے، بند کر دی جائے گی، جو اللہ نے دو فرشتوں کو دی ہوئی ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جب وہ بندہ قبر سے اٹھے گا تو پھر اس کے سامنے وہ پیش کر دی جائے گی، وہ دکھایا جائے گا کہ یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ الاسراء میں ہے 13 نمبر آیت ہے۔ ہر انسان کی شامت اعمال کی تفصیل اس کے سامنے کر دی جائے گی، اور ہم قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر اسے کہیں گے کہ تو اپنی اس کتاب کو پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو جب پڑھے گا تو پھر تجھے خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ تو کتنے پانی میں ہے، تو نے کیا کیا ہے، تو کیا کر کے آیا ہے۔ تو پھر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس نے بڑا ہی عدل کیا جس نے خود تجھے ہی تیرا محاسب بنا دیا۔ اللہ کو تو بات کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو خود ہی پھنس جائے گا، جب تجھے پڑھے گا تجھے پتہ لگ جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان ساتھی مقرر نہ ہو، ہر کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا، وہ شیطان مسلمان ہو گیا، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ڈھیل دی، اور شیطان نے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں گا، اس راستے سے ہٹاؤں گا جس راستے پر چل کر وہ تیرے پاس آئیں گے، اس صراط مستقیم والے راستے سے میں ان کو بہکاؤں گا، کیونکہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندے کے دل میں
دماغ میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فرشتے سے کہتا ہے یہ آپ نے نہیں لکھنا، نہ وہ نیکی میں لکھا جاتا ہے نہ وہ بدی میں، کیونکہ وہ عمل اس نے ابھی کیا نہیں۔ اس لیے اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اس سے درگزر کرتا ہوں جب تک کہ وہ ان کے مطابق عمل نہیں کر لیتا۔ ایک آدمی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جب تک وہ پورا عمل نہیں کر لیتا تو فرشتہ اس کے متعلق لکھتا نہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دل میں جو خیالات مختلف قسم کے پیدا ہوتے ہیں، ان خیالات پر مباحثہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن عمل کا انتخاب اس کے اختیار میں ہے، اس کا حساب ہوگا۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا اپنا اختیار ہے، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اسے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ برائی کر رہا ہے، وہ بدی کر رہا ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ تم چوری کرو، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ تم زنا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اے میرے بندو 5 وقت نماز پڑھو، مجھے یاد کرو، جو میں نے پچھلی تقارین میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر بندہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں واقعہ ہی اسے دیکھ رہا ہوں، میں اس کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھے ہر وقت یاد کرو گے، ہر وقت مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں مقام عطا فرماؤں گا۔ کچھ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ہر سانس میں اللہ اللہ ہوتا ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ حالت نماز میں ہے۔ اللہ کو یاد کرنا وہ حالت نماز میں، لیکن یہ نہیں کہ جو دوسرے فقیر قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے نماز پڑھی ہوئی ہے، جی ہم حال وقت حالت نماز میں، وہ غلط جھوٹ بولتے۔ جو بندہ 5 وقت نماز نہیں ادا کرتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا، وہ چاہے ہوا میں پرواز کرتا ہو، مت اس کی بات مانے، مت اس کو فالو کرے۔ نہیں، ہندو بھی اڑ لیتے ہیں، ہندو بھی ہوا میں پرواز کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان جیسے بن جائیں، نہیں نہیں نہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا کون ہے۔ اگر وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے تو پھر اس کو فالو کرے، پھر اس کی آپ بیعت کریں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، پھر اللہ مقام عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اور تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ پھر جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے وہ سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، کیونکہ اللہ ہماری حرکتوں کو جانتا ہے نا۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گناہ کرتا ہی تب ہے اندر اس کو یاد ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے۔ جب وہ بھول جاتا ہے اللہ کو، پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا کہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، تم سے میں حساب ضرور لوں گا، کیونکہ میں تم سے جانتا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت، دوسری آیت جو ہے نا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ نازل ہوئی تو ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایسا خوف و خطر پیدا ہوا جو اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔
تمام لوگوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں خشیت پیدا ہو گئی ہے حد سے بڑھ کر۔ تو آپ نے فرمایا پہلے تو تم یہ کہو سمعنا وطعنا۔ سب نے کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے بے چوں چرا، ہم نے کسی وجہ کے بغیر آپ کی بات مان۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کہا، اللہ نے ان پر رحمت کی۔ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ ایمان لائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی آپ ہم خود ایمان لائے، اور پھر مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء کو مانتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، جو سمعنا وطعنا کہا، اور ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے گا اے ہمارے رب، اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اقرار کر لیا۔ اگلی آیت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت والیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرتا ہے اس کے لیے، اور جو وہ برائی کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول ہو جائے، خطا ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کر دیا، تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ میں تواب الرحیم ہوں۔ کیا ہوں؟ تواب الرحیم۔ ایک ہوتا ہے توبہ۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ اصل معنی اس کا رجوع کرنا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جب تم توبہ کرتے ہو، میری طرف رجوع کرتے ہو، تو میں بھی تمہاری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں، تواب الرحیم، اور میں تم پر رحم بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کمال نہیں کر دی کہ ایک تو ہم معافی مانگ رہے ہیں، وہ معاف بھی کر دیا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر رحم بھی کر دیا۔ کس لیے کیا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ اس کو اپنا محبوب نظر آتا ہے، کہ یہ میرے محبوب کے امتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے ہر لمحے اپنی امت کو یاد رکھا، آپ نے کسی لمحے بھی اپنی امت کو بھلایا نہیں، ہر وقت آپ نے پکارا یا اللہ میری امت ناقص ہے، میرے مولا ان کو معاف فرما دینا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں تواب الرحیم ہوں، میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں، اور پھر تمہارے اوپر رحم بھی مزید کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے کہا میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا یہ بھی کہا مان لیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اے اللہ، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، اور ہمیں بخشش دے، ہم پر رحم کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے ایسا ہی کر دیا،
جاؤ میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہ تو بہت مہربان ہے۔ آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا بیٹھ کر سوچ لیں، پہلے اپنا پوری زندگی کا ایک فلم چلا کر دیکھیں کہ میں نے کیا 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 ہے، پھر آپ اپنے رب کو دیکھیں کہ آپ محبت والا رب ہے یا نہیں ہے۔ جواب کیا آئے گا؟ بولو یار، محبت والا رب ہے۔ وہ محبت بھی کرتا ہے، شفقت بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے، کرم بھی کرتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بھی عطا فرماتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر رب محبت کرنے والا نہ ہو، ہم ایک پل کے لیے بھی نہیں جی سکتے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دیتا ہے، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں صرف اس ہستی کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، یہ بندے سے اللہ کی محبت کا عالم ہے، اور بندہ شکر نہیں ادا کرتا، بندہ ناشکرا ہے، کسی حال میں بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ اگر سردی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار سردی بڑی ہو گئی، گرمی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں گرمی بڑی ہو گئی۔ شکر ہم نہیں ادا کرتے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی تھوڑا سا ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دین کی خاطر، دین سیکھنے کی خاطر اتنا چلے کہ آپ کا جوتا جو تھا نیچے سے ختم ہو گیا، اوپر والا رہ گیا۔ آپ ایسے جا رہے ہیں، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، تو دل میں خیال آ گیا، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر دیا، یا اللہ میں دین کی خاطر چلتا ہوں، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر میں مسجد آ گئی، جمعہ المبارک تھا، جمعہ پڑا، نکلنے لگے، سامنے دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ فوراً بھاگے، جوتا رکھا، سجدے میں گر گئے، رو کے سونیا تیری مہربانی ہے، ٹانگیں تو ہیں نا، تیرا شکر ہے، میں بھول ہو گئی، میں نے غلطی کی ہے، میرے مولا میں نے شکوہ کر دیا تیرے سے، مولا اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں، میں نے جوتے کو کیا کرنا ہے، میری ٹانگیں تو ہیں۔ تو میرے دوستو، شکر اور صبر جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس دنیاوی زندگی کے امتحان میں کامیاب کر دے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی۔ آمین۔